سوشل میڈیا کے اوپر ایک دیوبند کے طالب علم کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا، وہ ساجد نقشبندی، پتہ نہیں کسی مدرسے سے وہ فاضل التحصیل بھی ہے کہ نہیں دیوبند کے ہاں، لیکن وہ کیونکہ دیوبند کا یا ایک نمائندہ کہلاتا ہے خود کو، تو میں تو ہمیشہ جب گفتگو کرتا ہوں، میں کسی مدرسے دیوبندی یا بریلوی مدرسے سے پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کسی نہ ہی دیوبندی مدرسے سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اور نہ ہی مجھے کسی بریلوی کے مدرسے سے کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ میں بریلویوں کا نمائندہ ہوں یا دیوبندیوں کا۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ریسرچر ہوں، ریسرچ کر کے میں لوگوں کے سامنے اس چیزوں کو لے کے آتا ہوں۔ اب یہ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جب یہ وہ دور چل رہا ہے جب دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان کافی معاملات میں یعنی وہ انتشار کم ہو چکا ہے۔ بریلویوں کے ہاں کئی صلح کلی لوگ ہیں جو کہ دیوبندیوں کو دوست بھائی، اور ان کے ہاں جو ان کے کافرین کی عبارات ہیں ان کے حل سے ہٹ کے ان کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب جو ہے وہ اتحاد کی طرف ایک سفر وہ گامزن ہے سارے، جس میں مفتی منیب الرحمان کا ایک سرفست نام آتا ہے، اور ڈاکٹر عبد القادری وغیرہ تو ویسے بھی جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں بولتا۔ تو جب اتنے مفتی منیب الرحمان پہ حالیہ دنوں میں کچھ فتوے بھی لگائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا محبت کا، تو مفتی عبدالواحد صاحب دیوبندی عالم ہیں، مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، منظور مینگل صاحب ہیں، انہوں نے بریلویوں کے علماء کے لیے اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے ویڈیو ریکارڈ کروائے، جس سے یہ ہوا کہ یہ دونوں حضرات کے ہاں جو کشیدگیاں تھیں وہ کم ہوئیں، جو مناظرے تھے وہ تھوڑے کم ہوئے، اور دفاع صحابہ کے اوپر کام زیادہ ہوا، اور یہ بہت اچھا کام تھا، ایک بہت بڑا یہ اقدام تھا، اور اس کو سراہنا چاہیے۔ لیکن اب وہ یوں ہے کہ ساجد کوٹ صاحب کو پتہ نہیں کیا جو ہے تکلیف ہوئی ہے، انہوں نے ایک ایٹم بم گرایا ہے اپنے علماء کے اوپر۔ جب یہ دونوں کے ہاں اتنا اتفاق ہو چکا ہے اور حالات اچھے ہو چکی ہیں کہ تمہیں کیا ہے پڈی کا شوربہ جو ہے نا بنانے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ اور پھر ساجد کوٹ کو یہ بات شاید وہ بھول چکا ہے کہ مناظروں کے شوق کئی بار دیوبندی حضرات نے بریلویوں کے سامنے پورے کیے ہیں، اور جن لوگوں نے پورے کیے ہیں، جو بھابی بھی پہلے آئے ہیں، اس سے پہلے وہ طالب رحمان آیا 7 گھنٹے زور لگا کے مڑگوڑی چلا گیا، نہیں بھاگ گیا۔ اس سے پہلے وہ گورنمنٹ کے انڈر، حکومت کے انڈر پولیس کی نگرانی میں مناظرہ ہوا۔ حق نواز جنگوی نے لکھ کے دیا بریلویوں کو کہ اگر میں مناظرہ میں یہ چیز ثابت نہ کر سکا تو میں کسی کتیا کا بچہ ہوں، اور آخر میں کیا ہوا، گورنمنٹ نے لکھ کے دیا کہ دیوبندی مناظرہ ہار گئے۔ فیصلہ جج جو تھے وہ اس وقت کے سیشنل جج آئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنائے کہ جناب یہ دیوبندی ہار گئے ہیں۔ تو پھر کیا مناظرہ کروانا ہے بھائی؟ اور پھر وہ عبارات کی اور میری ویڈیو بھی آ چکی ہیں، میں دیوبندیوں کے خلاف بھی بریلویوں کے خلاف بھی اچھی جو مولوی بلنڈر مارتے ہیں ان کے پیروں کے خلاف میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود کے دفاع میں نے مرزا جنرل کے خلاف ویڈیو بنائی، اور مولانا جناب طارق القادری، حنیف قریشی جیسے لوگوں کے جو ہے نا بلنڈروں کے میں اوپر میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں وقت۔ تو حق بات جو ہے وہ بتانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ حق بات ہی کرنی چاہیے۔ حق بات یہ ہے کہ یہ جو علماء دیوبند کی عبارات ہیں، ان کے اوپر علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء خاموشی اختیار کر گئے ہیں، وہ جنہوں نے لکھا ہے وہ قبر میں چلے گئے، اور یہ عبارات کفریاں یہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ اب ان کو جب دیوبندی علماء ڈسکس نہیں کر رہے تو ساجد کوٹو صاحب آپ کو چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر تم مناظرے کی چیلنج کرتے ہو کسی واٹس ایپ کی گروپ کے کسی بندے کے ساتھ کرو تو اچھی بات ہے۔ وہ مفتی اعظم جو ہے اسلام آباد، وہ مفتی اعظم راولپنڈی، وہ جو ہے پنجاب کا شیر اہل سنت، وہ جناب بریلیوں کا مفتی راشد محمود رضوی، اس کے سامنے تمہارے ابھی تم نسل دیوبند میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو ان کے سامنے بیٹھ سکے۔ جب اتنے بڑے بڑے تمہارے مفتی کے اندر ہمت نہیں ہے، تم کیا بیٹھو گے بھائی؟ گنگا جل کے اندر جتنا مرضی نمو نچوڑو تم، جناب وہ گنگا جل ہی رہے گی۔ ساجد کوٹو صاحب، کبھی بھی وہ گنگا جل جو ہے وہ آب زمزم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ میرا معیار نہیں ہے کہ میں اس طرح کی کھڑیا گفتگو کروں، لیکن مجبوری ہے، جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ جب اتنا اتحاد کی لہر گھوم چکی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے بریلویوں کی جو ہے نا وہ ان کو انگلی کرنے کی؟ آپ برداشت کرو، اب آؤ نا سامنا کرو، نہیں کریں گے سامنا، ان کے آباء و اجداد میں کس میں دم نہیں تھا۔ اور پھر یہ تو بھائی اصول کی مناظرہ، اصولی مناظرہ ہے،
یعنی ایمان و کفر اور جو ہے کفری عبارات کے اوپر مناظرے کی چیلنج ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کردار اکابرین دیوبند اس کے اوپر ساجد کوڈو میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں کسی دیوبندی میں، یہ سارے دیوبندی نہیں جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اچھے دوست ہیں، دفاع صحابہ میں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میری کتابوں کو شائع کروا رہے ہیں، اور جو تحقیق دفاع صحابہ میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ دیتے ہیں. میں ان کی بارے میں بات نہیں کر رہا جو کہ جن کے ساتھ میں نے کہیں سے کہیں لوگوں سے میں نے یہ بات کی کہ جناب تھانوی صاحب نے یہ عبارات کفریہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی تھانوی صاحب قبر میں چلے گئے ہیں، ہم ان عبارات کا دفاع نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی ہاں وہ ان کا فیصلہ جو ہوگا ہوگا. تو میں خوش ہوا کہ ٹھیک ہے، وہ عبارت کو جب دفاع نہیں کرتے، بندہ قبر میں چلا گیا، وہ اس عبارت کو غلط سے مانتے ہیں اور اس کا دفاع نہیں کرتے، بس بات ختم ہو گئی، ہم ان سے بحث نہیں کریں، اصولی بحث ختم ہو جاتی. لیکن میں کہتا ہوں ساجد کوڈو صاحب، تم تھانوی صاحب، عبدالرشید گنگوہی صاحب، خلیل احمد بڈوی صاحب، اسماعیل دلوی، ان اکابرین کے جو کردار اور کریکٹر تھا اس کو تم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہو. کسی بریلوی تو کیا کسی کے سامنے میں نہیں. تو جو ہے چاہنے کی باتیں میں جو ہے نا یہ کوڈو کی جو ہے خدمت میں رکھتا ہوں، جس سے ان کو اس کو جو ہے یہ کمالات العالیہ فی مناقب اشرف التھانویہ، اس ٹاپک کے اوپر میں آج تھوڑی سی اشرف تھانوی کے بارے میں چند چیزیں پیش کر دیتا ہوں. باقی لوگوں کی کروں گا تو گھنٹوں چاہیے. یہ بھی کلپ پتہ نہیں یہ ریکارڈنگ میری جو ہے کیوں جی ٹائمنگ چلا دی ہے، یہ ٹائم میرے خیال میں یہ بھی 1 گھنٹے کا کلپ بن جائے گا. تو میں مختصراً یہ جو ہے نا جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ دینا ہے، میں مختصراً جو ہے یہ مناقب دیوبند جو ہے وہ پیش کر کے اشرف تھانوی صاحب کے مناقب پیش کر کے میں جو ہے نا جز چاہوں گا، جس میں کوڈو کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جناب کہ آب زمزم ہے اور گنگا جل ہے. جتنا مرضی نیمو نچوڑو، گنگا جل آب زمزم نہیں ہو سکتی. ہائے ہائے. سامعین عزیز شامی دیوبند کے اکابرین جناب والا بڑے بڑے شیوخ گزرے ہیں، جن کے مناقب کے اوپر کلام کرتے ہوئے مہینوں چاہیے، ان کے کردار عالیہ، ان کے اخلاق رذیلہ کے اوپر کلام کرتے ہوئے ایک وقت چاہیے. میں صرف اور صرف آج دیوبند کے حکیم الامت کا 1% بلکہ 1% میں نے کہہ دیا ہے، شاید اس میں کوئی کنایا نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں جناب والا میں 100 میں سے صرف 5% 5 حصے میں آج بنا کے تھانوی پیش کروں گا، اور باقی لوگوں کو چھوڑیے جو بڑے بڑے بزرگ باقی ہیں ان پہ پھر کبھی بات ہوگی. آج نبی والا کمالات العالیہ فی مناقب اشرف تھانویہ کے اندر بات ہوگی. یہ دیوبند علماء کی اتنی بڑی شان ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اکابر دیوبند کی یہ شان دیکھو، اکابر دیوبند کی یہ شان دیکھو، چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے ساجد کوڈو کی یہ دکان دیکھو، چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے کوڈو کی یہ سستی دکان دیکھو، اکابر دیوبند کی یہ شان دیکھو، چل رہی ہے کوڈو کی یہ سستی دکان دیکھو. سامعین عزیز شام مولانا اشرف تھانوی کی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں جناب والا تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہوا ہے. تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب والا مولانا تھانوی صاحب وہ ہستی ہیں کہ مولانا تھانوی صاحب کے پاؤں دھو کے پینا یہ نجات اخروی کا سبب ہے. توجہ کیجیے گا. مولانا اشرف علی تھانوی وہ ہیں جن کے بارے میں جناب والا تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب والا ان کے پاؤں دھو کے پینا نجات اخروی کا سبب ہے. مولانا الحاج مولانا عاشق الہی مرکی صاحب نے لکھا تذکرۃ الرشید، اس کی جلد نمبر 2 کے اوپر لکھا کہ مولانا تھانوی صاحب کے پاؤں جناب دھو کے پینا نجات اخروی کا سبب ہے. میں آگے چلنے سے پہلے صرف ایک جملہ کہتا چاہوں گا، یہ وہ جناب والا دیوبند ہیں کہ اگر تم مدینہ کے اندر جا کے مدینہ کی مٹی اٹھا کر کے برکت کی نیت سے اپنے چہرے پہ لگاؤ. مولانا سرفراز صفدر صاحب نے لکھا کہ یہ بدعات میں سے ہے. مولانا سرفراز صفدر صاحب اور دیگر دیوبندی کہتے ہیں یہ شرک کی جلی خفی ہے. میں نے کہا اسماعیل دلوی سے پوچھو، وہ کہتا ہے یہ شرک خفی ہے. اگر برکت
की नीयत से किसी बली या नबी की कब्र की मिट्टी उठाना या उनके इलाके से मिट्टी उठाना या उसे बरकत की नीयत रखना, अगर ये शिर्क खफी है तो मौलाना थानवी साहब के पैरों की कदमों की मिट्टी के और उनको धो के पीने में क़यामत के दिन बख्शे जाने का जरिया कहां से बन गई? अगर रसूलुल्लाह और सहाबा वाले बैत और गौसे आजम और जनाब औलिया अल्लाह और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र की मिट्टी लिट्ठल लगाने से मुंह के ऊपर अगर जनाब वाला दुनियावी फायदा नहीं हो सकता तो थानवी के पाँव की मिट्टी लगाने से आखिरत के अंदर फायदा कैसे मुमकिन है? ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये वो थानवी है जिसके पाँव धो के पीना निजात उखरवी का सबब है। दोस्तों तो आओ चलते हैं ना, ये थानवी साहब क्या कहते हैं। ये वो थानवी इसके कमालात सुनिएगा। ये मेरे सामने किताब है हकीमुल उम्मत की मलफूजात हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 72 पे क्या लिखते हैं। एक साहिब मौलाना थानवी की बरगाह में आ गए, कहने लगे हज़रत आप हकीमुल उम्मत हैं, आप पहले मर्ज का तशखीस करते हैं। हकीम होता कौन है? हकीम वो होता है जो पहले मर्ज को जाने, उसकी तशखीस करे, फिर इलाज करे, उसको हकीम कहते हैं। कहा कि आप उम्मत के हकीम हैं, देवबंद की उम्मत के हकीम हैं आप, तो आप हकीमुल उम्मत हैं। आप हमें बताइए कि जब हम जिक्र अल्लाह करते हैं, जिक्र में हमें मज़ा बिल्कुल नहीं आता। मौलाना थानवी साहब कहते हैं कि जनाब मज़ा अगर लेना ही है तो जिक्र अल्लाह के अंदर मज़ा नहीं है, मज़ा तो मिज़ी के अंदर है। तुम किधर जिक्र अल्लाह के अंदर मज़ा ढूंढते फिरते हो? ये मिज़ी क्या होती है? मौलाना थानवी साहब ने मज़ीद इसकी वज़ाहत फरमाई है। ये यही मलफूजात हकीमुल उम्मत है, इसका जनाब जिल्द नंबर अव्वल है जनाब वाला, उसके अंदर सफ़ा 117 के ऊपर मज़ीद दोबारा ये जनाब सवाल किया गया कि हज़रत साहब आपने फरमाया था कि जो मज़ा है वो मिज़ी के अंदर है। मिज़ी किसको बोलते हैं? कहा कि मिज़ी इसको बोलते हैं, कहा कि लोगों ने लज्जत को मकसूद समझ रखा है, तो लज्जत अगर लेनी है तो बीवी को अपनी बगल में ले लो, चूमा चाटी करो। जब चूमा चाटी करोगे तुम्हारा उज़्व तनासुल टाइट हो जाएगा। जब उज़्व तनासुल टाइट हो जाएगा उसके अंदर से जो पानी निकलेगा उस पानी को मिज़ी बोलते हैं। कहा अगर मज़ा लेना ही है तो बीवी को बगल में लेके मज़ा लो, मिज़ी निकलेगी, मज़ा आएगा। फिर क्या करना? फिर अगली बात ही बताई। कहा फिर तरीक़ाकार ये है, एक ज़रब ज़िक्र की बीवी पे लगाना और एक ज़िक्र जो है ना, एक ज़रब ज़िक्र की ज़िक्र अल्लाह पे लगाना। हाय हाय हाय, बात थानवी तुम्हारी तहकीक पे कुर्बान जाऊं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिक्र अल्लाह करने का सही तरीका ये है कि बीवी के ऊपर चढ़ जाओ और उस तनासुल को टाइट करके जनाबे वाला आप लोग क्या करो, अब आप मिज़ी निकालो और चूमा चाटी करते जाओ, ज़रबे लगाते जाओ। एक ज़रब बीवी की नीयत की और एक ज़रब जिक्र अल्लाह की, जब ये दोनों जमा हो जाएंगे तुम्हें मज़ा आएगा। और मज़ीद इसकी वज़ाहत भी की है जनाबे वाला, ये मलफूजात हकीमुल उम्मत की जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा 61 के ऊपर कहते हैं कि जनाब अगर मज़े की मज़ीद मालूमात चाहिए है तो जनाब मज़ा तो मिज़ी के अंदर है। कहा वो कैसे? कहा बीबी को अपनी बाहों में लेकर जब मलागबत के करोगे, मलागबत के बाद उसमें तनासुल से जब पानी खारिज होगा तो उसके अंदर मज़ा है। तुम मियाँ क्या कर रहे हो? तुम मज़ा जनाब वाला जिक्र अल्लाह के अंदर कहाँ ढूंढ रहे हो? अकाबरे दो बंद की ये शान देखो, चल रही है कोडू की ये सस्ती दुकान देखो, चल रही है कोडू की ये सस्ती दुकान देखो। मुनाज़िरों का शौक दर ही शौक है, मुनाज़िरों का शौक दर ही शौक है, इल्म से ये खाली है ये मैदान देखो, चल रही है कोडू की ये सस्ती दुकान देखो। खुद को समझे हक के ये अलम बरदार, खुद को समझे हक के ये अलम बरदार। हाल ये है कि कितना हैरान देखो,
अकाबरे देवबंद, सारे बोलो अकाबरे देवबंद, अकाबरे देवबंद की ये शान देखो। और फिर बात यहाँ खत्म नहीं हुई, ये जनाब मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 1 सफ़ा 347 के ऊपर कमाल बात लिखी हुई है। कहा मज़े के बारे में मज़ीद गुफ्तगू होने लग गई। अचानक एक हाफिज साहब जो कि बच्चों को पढ़ाया करते थे, उस्ताद जी थे, उनको जनाब बच्चों ने कहा कि उस्ताद जी शादी कर लीजिए, असल मज़ा तो उसके अंदर ही है जब बीवी होगी उसके साथ। थानवी साहब ने मलफूजात बताए कि जब उसके साथ तुम बोसो किनार करोगे, जनाब वाला उस तनासुल खड़ा होगा, उसके अंदर से मिज़ी निकलेगी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है ना मज़े के लिए कि बीवी चाहिए। तो जनाब बच्चों ने एक औरत ढूंढी, हाफिज साहब को कहा कि जनाब निकाह कर लीजिए। अब निकाह हो गया, कहा जी बड़ा मज़ा है निकाह के अंदर, निकाह कर लीजिए। लड़की के साथ निकाह हो गया। हाफिज साहब सारी रात रोटी लेकर के बीवी की शर्मगाह पे लगा के चाटते रहे और खाते रहे। रात पूरी गुजर गई। सुबह बच्चों ने कहा कि हाफिज साहब मज़ा आया कि नहीं आया? कहा खुदा की कसम हम सारी रात रोटी लगा के चाटते रहे, मज़ा नहीं आया। कहा हाफिज साहब ओहो इस तरह नहीं करना था, करने का तरीका ये है, मारा करते हैं, जब सही करके मारोगे मजा तब आएगा। अगले दिन हाफिज साहब ने एक मुरब्बा लिया लकड़ी का और जा करके बीवी को सही जोर से मारा, इतना मारा कि जख्मी लहूलहाल कर दिया। वापस आए, कहा कि मैंने उस बेचारी को बहुत मारा है लेकिन फिर भी मजा नहीं आया। बच्चों ने कहा हजरत साहब टांगे उठा करके अंदर डालते होते हैं ना तब मजा आता है। हाफिज साहब जी आपको मालूम ही नहीं है कि हमारे मारने का मतलब उस बेचारी को मारना नहीं था बल्कि उसकी मारनी थी। अब जनाबे वाला तवज्जो करना, मलफूजात हकीमुल उम्मत में कुर्बान जाऊं ऐसे हकीमुल उम्मत पर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे आला जनाबे वाला किताबें लिखने वाले पर, मैं कुर्बान जाऊं देवबंद की बुनियाद रखने वालों पर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे काबरीन पर। कहीं नहीं मिलेंगे, सस्ते में भी नहीं मिलेंगे, महंगे भी नहीं मिलेंगे। तवज्जो फरमाना। कहा कि हाफिज साहब ये तरीक़ाकार है। अगले दिन हाफिज साहब गए, बेचारे की टांगें उठाई और करवाई की, मुड़ के आए कहने लगे हाँ अब सही बताया था थानवी साहब ने, मजा तो इसी के अंदर ही है। ये होती है बेखबरी का आलम। और जनाबे वाला फिर अगली बात सुनो, कफ मलफूजात कमालात अशरफिया किताब है किसकी, किसकी मुतल्लिक? मौलाना अशरफ अली थानवी के मुतल्लिक है। जनाबे वाला उसके अंदर सफ़ा 505 के ऊपर मौलाना थानवी साहब के बारे में लिखा हुआ है कि लोग कैफियत और लज्जात तलब करते हैं, लेकिन याद रखो अगर लज्जात का सही असल मकसूद है वो यही है कि जनाब बीवी मियाँ मज़ा तो मिज़ी के अंदर ही है। और बीवी को बगल में लेके बैठ जाओ, पहले चूमा चाटी करो, रोमांस करो, रोमांस करने के बाद जब सही टाइट हो जाए फिर मिज़ी निकलेगी और फराफर मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा, मज़ा ही मज़ा आएगा। शागिर्दों ने कहा कि जनाबे वाला अब कैसे जनाब इस मिज़ी और मिज़ा के अंदर, मिज़ी के अंदर मियाना रवि कैसे अख्तियार करें, लज्जात की कैफियत के अंदर मियाना रवि कैसे अख्तियार करें। अब तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। मसनवी शरीफ की शरह लिखी है मौलाना अशरफ अली थानवी ने, किताब का नाम है मसन कलीद मसनवी, लिखने वाला मौलाना अशरफ अली थानवी है। उसने कलीद मसनवी के अंदर एक वाक़या लिखा है देवबंदियों के लिए कि सारे मेरे बच्चों, मेरे हकीमुल उम्मत के मानने वाले, थानवी के मानने वाले, साजिद कोडू साहब तक मेरी पूरी नस्ल हलाल जो है उसके लिए मैं बताया जा रहा हूँ कि हमेशा जनाबे वाला पैमाना मियाना रवि का अख्तियार करना है। हजरत साहब मियाना रवि इख्तियार करनी है। इसको समझाने के लिए कोई मिसाल अनायत फरमाइए। अब मौलाना थानवी साहब के पास कोई रसूलुल्लाह की हदीस न थी, कुरान की कोई आयत न थी, किसी सहाबी का कोई वाक़या न था समझाने के लिए कि मियाना रवि कैसे करते हैं। मौलाना थानवी साहब ने वाक़या बयान किया है कलीद मसनवी के अंदर। एक हवाला गलत साबित करने पर रिजवी भाई का 1 लाख रुपया इनाम होगा। अगर नस्ल देवबंद के अंदर, मौलाना थानवी की नस्ल के अंदर साजिद कोडू तक अगर कोई बंदा भी हलाली है और वो इन हवालों में से किसी एक का इनकार करे, मेरा जनाब मेरा नंबर ही मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, नंबर लेके व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं लाइव यूट्यूब पर बैठ के बात करने को तैयार। तो जो करना, एक हवाला जनाब हवाला गलत साबित करोगे 1 लाख रुपए का इनाम है। अब तो जो करना, कलीद मसनवी है किताब का नाम, सफ़ा जनाब वाला 322 है, दफ्तर नंबर 5 है।
کلید مصنوعی ہے۔ لکھنے والا تھانوی یہ لکھتا کیا ہے کہ ایک ملکہ تھی، اس نے ایک گدھا رکھا ہوا تھا شہوت رانی کے لیے، شہوت را اور مزہ لینے کے لیے ایک گدھے کو پال رکھا تھا، ایک کھوتے کو پال رکھا تھا۔ کھوتے کا بڑا عضو تناسل تھا، اس کو صاف ستھرا رکھتی تھی۔ گدھا کھوتے کو چارہ ڈالنے کے لیے، اس گدھے کو چارہ ڈالنے کے لیے اس نے جناب والا ایک نوکرانی بھی ہائر کی ہوئی تھی، وہ نوکرانی کو تنخواہ دیتی تھی جو گدھے کو صاف ستھرا نہواتی دھولاتی تھی اور اس کا عضو تناسل صاف کرتی تھی اور اس کو چارہ ڈالتی تھی۔ وہ نوکرانی بھی جناب رکھی ہوئی تھی، اس کو تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ رات کا وقت جب آتا، وہ ملکہ جا کر کے اپنے گدھے کو اپنے روم میں لے آتی اور اس کے نیچے جا کے لیٹتی، اور گدھا جناب والا جب اندر ڈالنے لگتا تو گدھا کی عضو تناسل چونکہ بڑا لمبا ہوتا ہے اور عورت جناب والا چونکہ اس کی جو بچہ دانی وہ چھوٹی ہوتی ہے، اتنا بڑا عورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے مولانا تھانی صاحب کی میاں ربی بھی قربان جاؤں دیوبند کے لیے پیمانہ چھوڑ کے گئے ہیں، کہا کہ اے توجہ کرو ساجد کوڈو صاحب، اب میاں ربی ایسے اختیار کرنی ہے کہ وہ لڑکی نے کیا کیا، ایک جناب والا بریکر بنایا، ایک کدو بنایا ربڑ کا، وہ جناب والا عضو تناسل میں لگا دیا کہ جتنا عضو تناسل آگے چاہیے وہ چھوڑ کر باقی سارا وہ کدو ڈال دیتی ربڑ کا، اور ربڑ کا کدو چڑھا کر کے باقی عضو تناسل اپنے اندر لے لیتی اور سارا مزہ پھول لے لیا کرتی تھی۔ یہ ہوتی ہے میاں روی کی عضو تناسل پورا اندر نہ جائے، جتنا ضرورت ہے اتنا جائے۔ اب جناب والا میاں روی کا یہ کام جاری و ساری رہا۔ ایک بار ملکہ اپنے گاؤں سے کہیں دور چلی گئی، ایک بار ملکہ اپنے گاؤں سے دور چلی گئی، گھر میں نوکرانی اکیلی تھی۔ اس نے کہا آج ملکہ نہیں ہے تو کیا ہوا، آج گدھے کے ساتھ میں شہوت رانی کروں گی یا آج میں مزہ لوں گی، میں جناب والا ساری رات میں گھوڑے کا گدھے کا خیال بھی کرتی ہوں، میں چارہ بھی ڈالتی ہوں، لیکن مزے ملکہ دیوبند کی ملکہ لیتی ہے۔ وہ دیوبند کی ملکہ جو تھانی صاحب کی جناب والا قریبی تھی، وہ مزے لے گدھے کے ساتھ، اور میں دیوبند کی نوکرانی کیسے پیچھے رہ جاؤں اس عظیم کام کے اندر، کیونکہ مولانا تھانی صاحب نے کہا تھا مزہ تو مزی کے اندر۔ تسی کیوں پریشان بیٹھے ہو، پیچھے پریشان کیوں بیٹھے ہو ہیں؟ میں گندی تقریر کرنا با نہیں، تقریر میری گندی ہے، میں تو کتاب پڑھ رہا ہوں، اگر کتاب چ گل نہ ہوئے میں زبان پڑھنا جا رہا ہوں، تو چہرے تے مسکراہٹ رکھو۔ ہاں اچھا، سامعین عزیز، شام رات کو ملکہ نہ رہی، لیکن اس کی نوکرانی چلی گئی۔ نوکرانی جا کر کے وہیں اس سیٹ کے اوپر لیٹ گئی، گدھا آ گیا، گدھے نے آ کر کے جو ہی اس نے رکھا، گدھے نے پورا اندر کر دیا۔ جب پورا اندر گیا تو وہ جناب نوکرانی وہیں مر گئی، ہلاک ہو گئی۔ اب اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ صبح ملکہ واپس آ کے رونے لگی، ہائے ہائے دیوبند کی تو ایک عظیم رانی ہے، تو ہے دیوبند کی تو ایک عظیم رانی ہے، شہید دیوبند ہے تو، ختم ہوئی یہ کہانی ہے، شہید دیوبند ہے تو، ختم ہوئی یہ کہانی ہے۔ اب جب میرا ملکہ کہنے لگی، او میری نوکرانی، تم نے کدو تم نے ذکر دیکھا پر کدو نہ دیکھا، کاش تم میاں روی اختیار کرتی، کاش تو نے مجھے کرتے ہو یہ مکمل دیکھا ہوتا۔ تم نے میں جب بھی کرتی ہوں درمیان میں ذکر کے اندر میں کدو ڈالتی ہوں، بریکر ڈالتی ہوں، جتنا چاہیے ہوتا اتنا لیتی ہوں، لیکن تو نے میرا جناب والا تم نے میرا کروائی کرنا ذکر تو دیکھا ہے، مزر تم نے دیکھا ہے، لیکن تم نے درمیان میں بریکر نہیں دیکھا، تم نے کدو نہیں دیکھا۔ ہائے تو آج شرمسار ہلاک ہو گئی ہے، ہائے میری رانی، آج تو آج ہلاک، اے بے وفا کر کے دیوبند کے اندر وفا کرتے ہو، یہ مزے لیتے ہو، یہ تو ہلاک ہوئی ہے، تو شہید وفا ہے۔ سامعین عزیز شام، یہاں پہ میں ساری بات کروں گا کیا ہوا کہ وہ مر گئی۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میاں روی لازمی چاہیے، کیونکہ ملکہ میاں روی کرتی تھی تو مزے لیتی رہی ہے، لیکن جب مزہ لیتا ہوا انسان میاں روی نہ رکھے اور ایک کوڈو جیسا شخص اٹھ کر کے مفتی اعظم کو جا کے بھونکنے لگ جائے تو اس کی مثال اسی عورت کی طرح کی ہے جو ہلاک ہوئی ہے۔ مولانا تھانی صاحب نے کہا ہے کہ میاں روی رکھو، اپنے برابر کے بندے کے ساتھ پنگا لو۔ ہاں جی،
सामीन हम अगले आगे चलते हैं। मलफूजात की मुरम्मत की जिल्द नंबर 19 है, सफ़ा जनाब 256 है। औरत के जनाब वाला के बारे में सवाल हुआ कि जनाब थानी साहब बताओ सही ना, ये सुना है कि औरत के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट ज़्यादा होती है, शहवत ज़्यादा होती है। कहा ये भी मैंने आजमाया है, मैं हकीम हूँ, ये बात गलत है। रतूबत में भी मर्द ज़्यादा होता है और ज़्यादती और कुव्वत के अंदर भी मर्द ज़्यादा होता है, जल्दबाजी में भी मर्द ज्यादा होता है। लिहाजा ये बात गलत है कि औरत ज्यादा गर्म होती है, हॉट होती है। इसका जवाब भी उलमाए देवबंद को दे दिया पूरा मलफूजात के अंदर। है जी जनाब, ये बात जहाँ तक मालूम हो गई है, जनाब अतीकुर रहमान देवबंदी जब अपनी किताब जोड़ी धमाके के अंदर लिखता है कि मज़ा लेने के लिए हमारा पुराना ये असूल था। मौलाना खलील अहमद साहिब और ये हमारे मदरसे के अंदर थे, मौजूद थे, और हर जुमरात को शाम को नंगी VCR और नंगी वीडियो लेके हम लोग आते थे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन छुट्टी हुआ करती थी। तो जुमरात रात को कमरा बंद करके जब मोहतरम उस्ताद इकराम और तालिब इल्म बैठ करके उलमाए देवबंद के मदरसा देवबंद के अंदर सारी रात नंगी वीडियो देखते थे। लड़कों के साथ जो उस्ताद हैं वो शागिर्दों के साथ नंगी वीडियो देख करके पूरी रात मिज़ी निकाल करके मजा लेते थे। अकाबरे देवबंद की ये शान देखो, चल रही है कोटू की ये सस्ती दुकान देखो। सामीन ज़ेद से हम अगली बात सुनना। मदरसों के अंदर ये जो बात शुरू हुई है ये यहाँ पर ख़त्म ही नहीं हुई, यहाँ पे बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन मैं जनाब वाला इसी बात को मुख्तसर करके ख़त्म करने लगा हूँ। मैं उन्वान को मज़े की बात ख़त्म हो गई है, मैं जनाब वाला आगे लेके चलने लगा हूँ कि जनाब वाला ये लड़कों के साथ नंगी वीडियो दे करके लौंडाबाजी का भी रवाज देवबंद ने इख्तियार किया है। लेकिन लौंडाबाजी से पहले मैं जरा रंडियों की तरफ भी आ जाता हूँ, रंडियों से गुजर कर फिर लौंडाबाजी भी जाएंगे। जनाब वाला मेरे सामने किताब है, किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, सफ़ा 306 है। जनाब वाला मौलाना खलील अहमद बेटवी साहब के पीरो मुर्शिद ज़ामिन अली जलालाबादी तौहीद में इतना गर्क रहते थे तौहीद के अंदर कि कभी उनको तौहीद से बाहर निकल कर कुछ नजर ही नहीं आया। इतने बड़े बुजुर्ग थे ये। क्या नाम था? ज़ामिन अली जलालाबादी। जनाब तज़किरतुर रशीद किताब का नाम है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है मौलाना खलील अहमद बेटवी साहब के ये शेख पीरो मुर्शिद है। जब लिखते कि उनके बारे में लिखा है, एक बार सहारनपुर के अंदर वो मौजूद थे और जिस इलाके में जाते वो रंडियों को इकट्ठा कर लेते थे। रंडियां उनके पास, रंडियों का आना जाना ये अमूम था, रंडियों के पास आना जाना उनका अमूम था। ये आम था कि रंडियां उनके पास जमा हो जाया करती थी। एक बार वो सहारनपुर में जमा हुई है, अपने कमरे में ठहरे, अचानक रंडियां होना शुरू हो गई। एक रंडी आती फैज पा के चली जाती, दूसरी आती फैज पा के चली जाती, फैज लेके जाती रही रंडियां। अचानक एक रंडी गैर हाजिर हुई। हज़रत साहब ने पूछा कि जनाब आला रंडियो ये बताओ वो फलां रंडी क्यों नहीं आई है जी? हाय हाय, फलां रंडी क्यों नहीं आई है? आज तारिक जमील को भी देख लो, कभी महक मलिक आती है, कभी जनाबे वाला कौन आता है, कभी कौन जाता है। ये आना जाना जो लगा रहता है ना, ये इनका कसूर नहीं है। ये जनाबे वाला जो मौलाना इलियास कुम्मन के बारे में हर 2 महीने के बाद यूट्यूब पर एक नई वॉइस रिकॉर्डिंग और लड़कियों ने कभी वायरल की होती है, कभी लड़कों की भी ना बात आउट हो जाती है। ये जो सब कुछ चल रहा है ये सब जनाबे वाला मौलाना थानवी की तालीमात का नतीजा है जी। अब रंडियां जनाब सारी आई, फैज लेके जा रही थी, एक खास किस्म की रंडी। वो जनाब हजरत साहब मेरे को भूल नहीं पा रही। हजरत साहब कह रहे हैं वो आज क्यों नहीं आई है, मैं सहारनपुर में रोज रोज थोड़े ही आता हूँ, उसको कहो जल्दी आ जाए। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाती, मुझे शर्म आती है। हजरत साहब जो काम डालते हैं मुझे उससे में आर होती है, लेकिन आखिरकार मजबूर किया गया, वो लड़की आ गई। जब आ गई, आकर के जनाब वाला ज़ामिन अली जलालाबादी के सामने बैठी तो जनाब वाला हजरत साहब ने कहा कि क्यों तुम नहीं आती हो? जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ ये अपनी मर्जी से थोड़ा ही करता हूँ। ये करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है? ये करने वाला भी और करवाने वाला वही है जो वो है।
میاں صاحب کہنے لگے تم کیوں شرماتی ہو؟ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں نا، یہ کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، کروانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ کلمات کہے، اب جب بڈھے کا جناب والا کھڑا ہوا وہ تھا حضرت ناصر ضامن علی جلال آبادی کا، جب حضرت ناصر کھڑا تھا، اس نے مزے کے اندر آ کر کے یہ نہیں دیکھا کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، اس نے رنڈی کو یہ کہہ دیا کہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں اس میں شرمایا نہ کرو، اس میں تو یہ کرنے کروانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو یہ بات کہی، اس بات پر وہ رنڈی سن کر آگ بگولا ہو گئی اور غصہ ہو گئی، اور وہ جناب والا کہنے کیا لگی، وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم لا حول ولا قوت، اگرچہ میں کنجری ہوں، میں رنڈی ہوں، میں روسا ہوں، گناہ گار ہوں، مگر میں تیرے جیسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی۔ قربان جاؤں اس رنڈی پر، قربان جاؤں اس رنڈی پر جس نے تسلیم کیا میں رنڈی ہوں، میں کالی ہوں، میں کوجی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن میں تیرے جیسے پیر پر پیشاب اس لیے نہیں کرتی کہ تو نے یہ جو میرے ساتھ گروائی کرتے ہو اس کو اللہ کا کام، تم نے کہا یہ کرنے والا کروانے والا اللہ ہے۔ رنڈی سمجھ گئی کہ یہ علماء دیوبند والے جناب والا یہ گستاخ ہیں اللہ کے، یہ بات رنڈی سمجھ گئی، لیکن نہیں سمجھا اگر تو ان کا جو ہے وہ ایک بیٹا نہیں سمجھا۔ چل رہی ہے کوڈ کی یہ سستی دکان دیکھو، چل رہی ہے کوڈ کی یہ سستی دکان دیکھو۔ جناب وہ رنڈی سمجھ گئی کہ جناب اس جلال آبادی نے گستاخی کی ہے، اللہ کی گستاخی کی ہے، اپنے چکر کے اندر اس نے اللہ کے بارے میں اتنے کلمات کفریہ کہہ دی ہیں کہ یہ میں جو کچھ کرتا ہوں کرواتا ہوں یہ اللہ ہی کرواتا ہے۔ لیکن اس بات پر وہ جناب وہاں سے کمرے سے اٹھ کے چلے گئے۔ جب ان کو توبہ کرنی چاہیے تھی توبہ نہیں کی، جو بات رنڈیوں کو سمجھ آ گئی وہ بات آج تک دیوبند کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ وہ تعویلیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور توجہ کرنا، پھر مولانا تھانوی صاحب کیوں پیچھے رہ جائے رنڈیوں سے، وہ ان کی کتاب اٹھائے ملفوظات حکیم الامت صفحہ 129، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ جناب والا تمہیں خوش اخلاقی اختیار کرنی چاہیے، تمہیں محبت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تمہیں اخلاق رذیلہ نہیں کرنے چاہیے، اخلاق حسنہ اختیار کرنے چاہیے۔ مولانا صاحب کوئی قرآن کی حدیث یا کوئی قرآن سے آیت یا حدیث رسول پڑھ کے سنا دیجیے سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑو، میں تجھے مثال دیتا ہوں کہ تمہیں کیسے جناب والا اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ مثال کیا دی، کہا کہ دیکھو جیسے کہ رنڈی ہوتی ہے بڑی خوش اخلاق اور بڑی خلیق ہوتی ہے، سب سے پہلے جب اس کے پاس جاتے ہیں وہ تمہیں پان کھلاتی ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ جناب والا عشق کی بازی کی باتیں کرتی ہے، تمہارے قریب آتی ہے، اپنے بوبز کو تمہارے ساتھ ٹچ کرتی ہے، تمہیں رومانس کرنا اختیار شروع کرتی ہے۔ جب یہ کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ ذرا انا و انداز ایسا ہوتا ہے کہ دل لبھانے کے ہر اسباب جتنے بھی ہیں وہ سب رنڈی کرتی ہے۔ مولانا تھانوی صاحب آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ رنڈی کا اس طریقے سے، آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے رنڈی کرتی ہے؟ اگر تو اس کو آپ کہیں کہ تھانوی صاحب نے خود سے یہ جھوٹ بول دیا تو جناب والا یہ تو زنا کی تہمت ہے اور قرآن کے مطابق حد قذف آئے گی، مولانا تھانوی صاحب کے اوپر 80 کوڑے لگانے کی سزا رائج ہوگی۔ لیکن اگر کہیں کہ نہیں انہوں نے پہلے یہ تجربہ کیا تھا، اور میرا ماننا بھی یہی ہے کہ مولانا تھانوی حکیم الامت ہیں، نہیں حکیم الامت نہیں، حکیم دیوبند ہیں، وہ پہلے جاتے ہیں خود تجربہ کرتے ہیں اور مرض دیکھتے ہیں، مرض کا علاج بعد میں کرتے ہیں۔ گویا تھانوی صاحب پہلے رنڈی کے پاس گئے، رنڈی ان کے پاس آئی، ان کو پان بھی کھلایا، مزہ اور سارے خلیق اور مزہ سارا کچھ دیا، اس کے بعد تھانوی صاحب کہتے ہیں جیسے رنڈی کرتی ہے تم بھی ویسے ہی کیا کرو۔ بات ہم تیرے پہ قربان جاؤں، یہاں پہ بات بھی ختم نہیں ہوئی۔ ملفوظات حکیم الامت، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب تمہاری جناب وہ دیکھو جی ساری عورتیں پیروں کے پاس جا رہی ہیں۔ میں نے بریلیوں کے خلاف کئی کلپ بنائے ہیں، میں نے گولڈا والوں کے جو حالیہ پیر ہیں ان کے خلاف میں نے کلپ بنائے ہیں کہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ جو دین کی خدمت کر کے گیا ہے، آج ان کی جناب جانشین وہ جناب صحابہ کرام کی گستاخوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہاں اخلاق اور اخلاق عورتوں کے اخلاق کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے، وہاں پہ حالات معاملات خراب نظر آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بریلیوں کا یہ عمل بھی غلط ہے، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ عورتوں کو قبرستان پہ جانا یا عورتوں کا جناب والا یہ پیروں کے پاس جانا، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے دیوبندیوں نے شروع کیا ہے۔
یہ ملفوظات حکیم الامت میرے سامنے ہے، صفحہ 305 ہے۔ الجبے والا حاجی صاحب جناب بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہیں دیوبند کے، وہ جناب والا موجود ہیں۔ مولانا تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس عورتیں آ گئیں، جب عورتیں آ گئیں مولانا صاحب نے دیکھا آج کوئی مرد نہیں ہے، ساری عورتیں ہیں، کہا کہ آج مزہ نہ لے لیا جائے۔ پیر صاحب نے کہا کیوں آئی ہو؟ عورتوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہم بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ کہا کہ اگر بیعت کرنے کے لیے آئی ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ میرے سارے کپڑے اتار دو۔ اکابر دیوبند کی یہ شان دیکھو، چل رہی ہاں چل رہی ہے کوڈو کی یہ سستی دکان دیکھو۔ اور توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ تھانوی صاحب کے نام پیر میں مریدیوں کیا کہا کہ کپڑے اتار دو۔ مریدیوں نے کہا خبردار پیر صاحب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو آپ کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے، ہم کپڑے کیوں اتارے ہیں؟ کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، ہاں میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ پیر کے سامنے ننگا ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ کہا کہ کیا دلیل ہے؟ کہا روز معاشر جب میں آؤں گا تو میں بھی ننگا، جب تم آؤ گی تم بھی ننگی۔ کہا جب روز معاشر ہم سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوں گے تو تب کوئی حرج نہیں ہے، تو آج میرے آستانِ عالیہ کے اندر بھی ننگی ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہائے پھر جناب جب ننگی ہو گئی پیر صاحب نے کہا ایک ایک آتی جاؤ، بیعت کرتی جاؤ اور چلی جاتی جاؤ۔ ہائے ہائے صبح سے شام تک بیعت ہوتی رہی، ایک آتی تھی ایک جاتی تھی، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے پھر صبح تک، جو بند کے پیر۔ واہ جی واہ۔ یہاں بھی بات ختم اگر نہیں ہوئی، اگلی بات بھی سننا۔ حضرت صاحب ایک دفعہ تھانوی صاحب ایک جگہ پہ چلے گئے، اس علاقے میں جا کر کے انہوں نے قیام فرمایا، اور جناب والا وہاں پہ رنڈیاں بہت کم تھیں۔ کہا کہ کوئی لڑکی بھی نہیں آتی ہے میرے پاس۔ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ 161 ہے۔ کہا کہ یہاں پر کیا رنڈیاں نہیں رہتی، کوئی رنڈی بھی نہیں آتی ہے۔ ایک بندے نے کہا جناب آپ کے پاس تو کوئی رنڈی بھی نہیں آتی۔ کہا تم سارے رنڈوے جو آ جاتے ہو، تم رنڈے جب آ جاتے ہو تو تمہارے ہوتے ہو یہ رنڈی کون آئے گی؟ تھانوی صاحب کو یہ دکھ ہمیشہ سہارنپور سے لے کر کے دیوبند تک، دیوبند سے لے کر کے ناسا تک، ہر جگہ پر جناب والا یو پی تک، اتر پردیش تک، تھانوی صاحب کو یہی دکھ رہا کہ جناب والا سہارنپور میں تو رنڈیاں فری مل جاتی تھیں، یہاں پر مانگنے سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی سوانح قاسمی پڑھو، سیرت شمس الاسلام سوانح قاسمی، مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب، ان کی سیرت میں لکھی جانے والی کتاب چھپی ہے مکتبہ رحمانیہ سے، صفحہ 475 ہے۔ اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ کرنڈی آ گئی، کہتی ہے مولانا قاسم نانوتوی کو، کہتی ہے حضور میں بڑی لاچار ہوں، میں کچھ کماتی ہوں، رنڈی کا کام کرتی ہوں، کچھ کما لیتی ہوں، میری بیٹی بھی کماتی تھی لیکن بیمار ہو گئی ہے کچھ عرصے سے، اس کو کچھ تعویذ دیجیے اور دعا کیجیے اس کا بخار اتر جائے، تاکہ میرا ماں بیٹی دونوں رنڈیوں کام کرتی ہیں، دونوں کسٹمر کو گائیڈ کریں اور دونوں کسٹمر ریسیو کریں تو دہاڑی اچھی لگ جاتی ہے۔ اور کتنی دہاڑی لگتی ہے وہ بھی تھانوی صاحب نے آگے ایک ملفوظات نے بتایا ہے۔ جب قاسم نانوتوی صاحب کے سامنے یہ سوال کیا گیا تو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، وہ سامنے جو بند کمرہ ہے وہاں مولانا یعقوب صاحب بیٹھے ہیں۔ یعقوب صاحب کون ہے؟ ان کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ مولانا یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کمرے میں چلی جاؤ، وہ اسی ٹائم ایسا علاج کریں گے تمہاری بیٹی کل سے کام پہ کھڑی ہو جائے گی۔ پھر مولانا یعقوب صاحب ایک کمرے جو الگ سے کمرہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے اپنے کسٹمر کو وہاں ٹرانسفر کر دیا، اور ملفوظات کی نمبر والا 18ویں جلد کے اندر ایک رنڈی دن میں کتنا کماتی ہے اس کا ذکر مولانا تھانوی صاحب نے کر دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ایک رنڈی کی بیڑی جب بیمار ہے اس کے لیے کتنی پریشانی ہوگی۔ یہ ایک ملفوظات حکیم الامت، اس کے اندر جناب جلد نمبر 2 کے اندر ایک رسالہ ہے حسن العزیز، اس کی صفحہ 174 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب والا مردوں کی چھاتیاں، تم مولانا صاحب نے کہا کہ اے مردوں تم اپنی چھاتیاں لے کر کے گھومتے پھرتے، ان کے اندر دودھ ہی نہیں ہے، جب ان کے اندر دودھ نہیں ہے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ایک رنڈی کو دیکھو، اس کے تھن بڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر دودھ بھی ہوتا ہے، وہ ایک دن کا 8 روپے کما لیتی ہے۔
तुम जो लड़के हो तुम मिडिल पास हो, सारे के सारे माशाल्लाह, उस टाइम मिडिल पास बड़ी तालीम थी, तुम मिडिल पास हो लेकिन तुम्हारे थन नहीं है, तुम्हारे थनों के अंदर दूध नहीं है, किसी काम के नहीं हो। ये जो औरतें हैं इनके थन बड़े हैं, ये हैं फेल, ये पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इनके थनों के अंदर इतना कमाल है, एक दिहाड़ी 8,000 रुपए कमा लेती हैं। और कानपुर के अंदर ये जरा उनके बड़ी तारीफ करते थे वो उन औरतों की जिनकी पिस्तान बड़े थे, और मैं वो हवाला पीछे छोड़ आया हूँ, वो मैंने पेश नहीं किया, जिसमें वो औरतों के पिस्तानों की खूबसूरत तारीफ भी करते हैं। लेकिन चूंकि मेरा वो मौजू आज नहीं है, मैं सिर्फ थानी साहब के सिर्फ 5% मना के पेश करूंगा, बाकी 95% मैंने पीछे दबा के रखी हुई है। आज की तहम्मुल नहीं रखती है ये देवबंद वाले, इतना तहम्मुल नहीं रखते, फिर वो गुस्से पे उतर आते हैं, वो ज़ातियात पे उतर आती हैं। मैं चूंकि किताबें पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं किसी की ज़ात पे बात नहीं कर रहा, मैं जनाबे वाला तो जो करना। एक जगह पर सारी औरतें जमा थीं, तो थानी साहब ने कहा ये मलफूजात की उम्मत की जिल्द नंबर 17 है, उसके अंदर गुफ्तगू मौजूद है सफ़ा 266 के ऊपर। जब लिखा कि एक जगह पे सारी औरतें जमा थीं, मौलाना थानी साहब ने कहा कि एक एक अंदर करके आ जाओ, मैं तुम्हारे खतने चेक करना चाहता हूं। सारी औरतें अपने खतने करवाई हैं कि नहीं करवाए। जब ये बात हुई उसमें जनाबे वाला कुछ जनाबे वाला जो गैर देवबंदी लड़कियां भी आई हुई थी, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने आगे से गालियां देना शुरू कर दी। वो कहने लगी कि अपनी माँ की जाके खतने करवा, अपनी बहन की जाए खतने करवा। ये देवबंद के लिए और उनके हकीम उम्मत के लिए अलकाबाद आम नहीं है। ये कानपुर के अंदर भी हिंदुस्तान वाले उनके दौरे हाजरा के अंदर भी ये अलकाबाद उनको दे दे के अपनी माँ से की जाके खतने करवा, अपनी बहन के जाके खतने करवा। ये खबर जब मदरसा देवबंद में पहुंची तो मौलाना साहब ने कहा, उन्होंने खत भेजा कि थानवी साहब बंदी का पुत्र बन के वापस आ जा, तू उधर जाके कोई नया कम काटा खोलने तुम्हें। मौलाना थानवी साहब जनाब वाला तवज्जो करना, वो जनाब अब्दुल रशीद साहब फरमाने लगे मौलाना थानवी साहब को कि जनाब आपने ये जो है इलाज करने वाला काम भी शुरू कर दिया है, आप आलम दीन भी हैं और लोगों को नुस्खे बनाकर भी देते हैं, अब हकीम भी बन गए हैं, तो जनाब आप ये बताइए बड़ा मसला है। कहा क्या मसला है? कहा कि तुम दीनदार होने के साथ साथ जो तुम इलाज करते फिरते हो, इधर इधर मुझे मैं देखता रहता हूँ कि हाँ रंडियाँ बहुत आती हैं, और रंडियाँ जब बहुत आती हैं तो मुझे खतरा ये है कि पास इलाज करवाने के लिए रंडियाँ आती हैं तो जनाब वाला फासिक हो जाने का कभी शुबा होता है। हाँ जी, फासिक हो जाने का कभी शुबा होता है, फासिक हो जाने का कभी शुबा होता है। और जो तुम ये रंडियों को अंदर बुला बुला के इलाज कर रहे हो ना, ये करना छोड़ दो। अब्दुल रशीद गोई ने कहा है जी। मौलाना थानवी साहब ने मलफूजात की उम्मत के अंदर ये मलफूज भी लिख दिया कि जनाब वाला मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये तालीम भी किया था लेकिन मैंने किसी की बात सुनी बिल्कुल भी नहीं है जी। तो जनाब रंडियों की बात तो हो गई, अब चलते हैं लड़कों की तरफ। जो मैंने पहले कहा था, ये जो कहते थे कि जनाब वाला मजे लेने चाहिए है जी, और वो मदरसे के अंदर जनाब वाला जो गंदी मूवियाँ चलती थी वो क्यों चलती थी, अगली गुफ्तगू उसकी अगली एपिसोड सुनो जरा। ये मेरे सामने किताब है अशरफ सवाने, मौलाना अशरफ थानवी की सवाने हयात पर लिखी जाने वाली मोतबर किताब है। छापी मैंने घर में नहीं है बैठ करके, ये छापी भी देवबंद के उलमा ने है। उसमें लिखते हैं कि मौलाना थानवी साहब के पास एक लड़का था जो मौलाना साहब की बड़ी केयर करता था, बड़ा ख्याल करता था। एक दिन मौलाना साहब जब कमरे से फारिग होकर बैठ जाने लगे तो लड़का कहने लगा कि मौलाना साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ लेकिन शर्म आती है। याद रखो कि जब उस्ताद अपने शागिर्द के साथ इतना फ्री ना हो तो किसी शागिर्द की ये हिम्मत ही नहीं है कि वो बेहुदा बात दूर की बात है कोई ऊंची बात भी कर जाए। मैंने मदरसों के अंदर जब वाला ये माहौल देखे हैं कि जब तक बंदा खुद किसी शागिर्द के साथ इतना फ्री ना हो, किसी जरूरत नहीं होती शागिर्द की कि वो आँख उठा के उस्ताद की तरफ देखे। लेकिन यहाँ तो तकल्लुफाना बात ही नहीं है। मौलाना थानवी साहब कमरे से जो ही बाहर निकले, पीछे से बच्चे ने कहा, मौलाना साहब जाने मन जाने जिगर, जाने मन जाने जिगर, मैं इधर है मेरा तेरा ध्यान किधर है, मैं तो इधर है। वो कहने लगा कि मौलाना साहब एक मेरे दिल में ख्याल आता है, वो ख्याल आता है और बारहा आता है, बार बार आता है जी। हाय हाय हाय,
بارہا ان کو دیکھا ہے میں نے، بارہا ان کو دیکھا ہے میں نے، پھر بھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، بارہا ان کو۔ تو وہ کہتا ہے بار بار بارہا میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، لیکن شرم آ جاتی ہے اس لیے میں بول نہیں پاتا اور جرت نہیں پڑتی میں آپ سے یہ بات کر نہیں پاتا۔ حضرت صاحب نے کہا جی بتائیے کیا؟ کہا میرا خیال دل یہ ہوتا ہے کہ کاش میں ایک عورت ہی ہوتا اور آپ میرے شوہر ہوتے، میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا اور اسی طرح اظہار محبت کرتا اور غایت درجہ مسرور ہوتا۔ اور میں اس دن یہ بات سن کر کے اگر یہ بات کسی خیرت مند استاد کے سامنے کی جاتی، وہ آگے سے کہتا خبردار اے نوجوان، تو مرد ہے اور تو اللہ کی تخلیق کے اندر خسرا اور ہجڑا ہونے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اور کوئی اور استاد ہوتا وہ کہتا بیٹا تو جا کر کے اپنی گان میں انگلی مار کے آ، تیرے اندر کیڑے اور سیکھے تجھے تنگ کر رہی ہیں، تیرا موڈ کچھ اور ہو رہا ہے، بیٹا کوئی نمک ڈال، اندر تیرے اندر کیڑے تجھے مستی کر رہے ہیں، کیڑے تجھے خارج کر رہے ہیں، بیٹا تو بھی لڑکا ہے، میں بھی مرد ہوں، اور مرد کا مرد سے ایسی سوچنا بھی یہ گناہ ہے، لواطت ہے۔ میں نوجوان ایسی بات سوچ کیوں رہا ہے؟ تیرے اندر کوئی مسئلہ خراب ہے؟ کہا جب جناب حضرت صاحب تو جب اس کی غایت درجہ مسرور اور اس کا محبت دیکھی اور اس کا عشق دیکھا تو تھانوی صاحب نے کہا کہ جناب اللہ یہ آپ کی محبت ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، کوئی عذاب نہیں ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اور استاد ہوتا تو استاد کہتا ہے کہ تم ایسی بات سوچتے کیسے ہو، تم بھی لڑکے میں بھی لڑکا، یہ لواطت کی تجھے کیڑے ہیں۔ حضرت صاحب اسے کہتے ہیں کہ جا کر کے کوئی گلوکوز کی گولیاں ڈال اندر، لیکن نہ کہا کوئی ٹینشن نہیں، مسکرایا اور کہا کہ میں مڑ کے آتا ہوں، تیرے کیڑے بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں، پریشان نہ ہو، اس میں ثواب ملے گا۔ ایک لڑکے کو میلویسی کی بیماری ہو، وہ دوسرے کو کہہ رہا ہو کہ میرا دل کرتا ہے میں تم سے نکاح کر لوں، اتنی محبت ہے، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہو کہ جناب اس میں ثواب ملے گا۔ میں کہوں کہ رسول اللہ کے پیدا ہونے کی خوشی میں جناب جھنڈیاں لگانا کہتے ہیں یہ بدعت ہے کیونکہ ثواب کی نیت سے کرتے ہو۔ تو میں نے کہا تھانوی صاحب کو جو گان بنوانے کی آفر کی گئی تھی، مجھے بتاؤ نا وہ عورت بن کر کے اس پہ ثواب کہاں سے مل گیا؟ یہ کون سی سنت ہے اگر بدعت نہیں ہے تو؟ ہاں جی بات کرنے والی کیا کرو میرے ساتھ۔ میں نے کتنی بار کہا میں چھیڑو نہیں، بندے پتر بناؤ، میں نہ چھیڑو۔ یہ کس میسج کی دسی جی ہیں؟ اس میسج کی دسی ہے، اس کو پوچھے ہو ذرا، میں نہ چھیڑو، پہلے فیرہ بھگت بیٹھا میں۔ اچھا سامعین عزیز احتشام توجہ کرنا، مجالس حکیم الامت لکھنے والا مولانا محمد شفیع جناب والا دیوبند کا بزرگ ہے اور تھانوی کا خلیفہ مجاز ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ لائبریری کے اندر حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لڑکے اندر گیا، حضرت صاحب وہ لڑکا باہر آیا، حضرت صاحب نے اعلان کیا آج کے بعد میرے لائبریری کے اندر تصنیف والے کمرے کے اندر کسی نوجوان لڑکے کو مت بھیجنا، پلید ہو جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، مجھے میرے نفس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، مجھے میرے نفس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، میرے کمرے کے اندر اکیلے لڑکوں کو نہیں بھیجنا۔ یعنی آپ دیکھو کتنے بڑا ٹھڑک پن ہے کہ کیوں بھائی شاگرد اگر لائبریری کے اندر نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ آپ توجہ کرنا، ملفوظات تھانہ بھون لکھنے والا ملفوظات حکیم الامت کی جلد نمبر 19 کے اندر صفحہ 259 ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب والا ایک لڑکا جو کہ درزی تھا، وہ حضرت صاحب کی برگاہ میں بار بار کہتا تھا حضرت صاحب مجھے آج میں حضرت صاحب کی برگاہ میں کہنے کہ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس سے پیار ہو گیا تھا، اور لڑکے کے ساتھ ایسا پیار ہو گیا تھا کہ وہ جناب والا جب بھی آتا تو کہتے اس کی محبت میرے دل میں اس قدر ہو گئی تھی کہ ہر وقت اس کا خیال رہتا تھا، حتیٰ کہ خواب کے اندر بھی دکھائی دیتا تھا۔ لڑکوں کے ٹھرکی کون ہے؟ یہ لواطت قوم کیا ہے؟ اور یہ نہیں یہ کہتے کوئی کچھ، میں ایک بندے کو میں نے ایک دن یہ بات سنائی، ایک دوست تھا میرا دیوبندی دوست تھا، مذاق میں نے اس کو بات سنائی، وہ کہنے لگا اس محبت سے مراد وہ والی محبت نہیں ہے، یہ ایک ویسے دوستانہ محبت ہے، استاد شاگرد والی محبت ہے۔
उसने मुझे हदीस पढ़ के सुनाई, जनाब नौज़ुबिल्लाह। उन्होंने कहा कि फलां साहबी ने रसूलुल्लाह को कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब मुराद तो ये है। मैंने कहा ना ना बच्चे, तुमने बात समझी नहीं है, तुम अगली बात एपिसोड नंबर 2 भी देखो। वो कहा क्या? मैंने कहा ये हकायत औलिया लिखने वाला मौलाना थानवी अर्रवाह सलासा के नाम से किताब मिल जाती है, मैंने 350 रुपए की वाकंड से ली थी। उसके अंदर लिखा हुआ है, तो जो करना कि जनाब वाला एक दफ़ा ऐसा हुआ कि थानवी साहब कहते हैं मुझे बयान किया मेरे वालिद ने, मोहम्मद अहमद साहब ने, और उनको बयान किया उनके भाई हबीबुर रहमान मेरे चाचू ने उनको बयान किया, सनद सही के साथ ये रवायत है। कहा कि जनाब वाला एक बार ऐसा था कि एक गंगुआ की एक खानकाह के ऊपर उर्स था, हम सारे उर्स के ऊपर गए हुए थे। ये खानकाहों के ऊपर जा करके उर्स मनाना ये देवबंद से बरेलियों ने लिया है। आज कोई कहते हैं फलां दरबार के ऊपर ज़िना होते हैं, आज फलां कहते हैं फलां दरबार के ऊपर चरस बिकती है, फलां फलां गलत काम होता है। मैंने कहा ये सारे काम देवबंदियों से लिए हैं, ये सारे काम बरेलियों ने देवबंदियों से लिए हैं। ये गंगुआ की खानकाह के ऊपर मजमा सनद सही और लिखने वाला हकायत औलिया मौलाना अशरफ अली थानवी, या तो बात गलत साबित करो या फिर इसको मानो कि जनाब गंगुआ की खानकाह के ऊपर मजमा था, सारे लोग जमा थे वहाँ पे। देवबंद के दो बड़े थम और बानिए देवबंद और देवबंद की जो बुनियाद जिन्होंने रखी है वो दो बड़े बुरहानी बाप। देवबंद की असल दो लोग हैं, एक अब्दुल रशीद गंगोई, एक मौलाना कासिम ननौतवी जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया था। तो मौलाना कासिम ननौतवी और गंगोई दोनों, अब्दुल रशीद गंगोई दोनों बुजुर्ग वहां मौजूद थे। अचानक जनाब एक चरपाई खाली पड़ी हुई थी। गंगोई साहब ने कहा थानवी ननौतवी साहब मेरा मूड बन गया है, हाय रफ्ता रफ्ता मेरा मूड बन गया है, रफ्ता रफ्ता मेरा मूड बन गया है। तो कहा कि जनाब ये सामने चरपाई जो पड़ी हुई है इसके ऊपर आ जाओ। मौलाना थानवी साहब फौरन, जनाब बड़े अच्छे इंसान थे, फौरन पहुंच गए। अब वो जो पीछे सारी मैंने कहानियां सुनाई हैं लड़कों की, उनको सामने रखना और नतीजा यहाँ से मिलने लगा है। मौलाना थानवी साहब बयान जनाब वाला बयान करते हैं कि गंगोई साहब जनाब वाला उन्होंने कहा नौतवी को इधर आ जाओ, वो आ गए। कहा कि उल्टा लेट जाओ चरपाई के ऊपर, वो उल्टा लेट गए। जनाब मौलाना गंगोई साहब ने अपना नाड़ा खोल करके नौतवी के ऊपर चढ़ गए। जब ऊपर चढ़ गए तो फरमाया कि उसके सीने पे हाथ रख के ऐसे महसूस किया जैसे कि आशिक सादिक अपने दिल को सुकून मुहैया करता है, अपने तस्कीन कल्ब को तस्कीन देता है। और मौलाना नौतवी हर चंद फरमाते रहे, मियाँ क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, यहाँ ये सब कुछ ना करो, घर चले जाएंगे वहाँ कर लेंगे। रोजाना कमरों के अंदर जब ये सब कुछ होता है तो लोगों के सामने करने की जरूरत नहीं है। गंगोई रुक जा गंगोई, घर जाके कर लेंगे, यहाँ ना कर। लेकिन जनाब वो कहते थे कि लोग जो कहते हैं कहने दो, ये काम जारी रहने दो। अब जनाब मेरा मूड बन जो गया है, जो होना है वो होने दो। तो वो कहते लोग जो चाहे कहते रहे, जो अब मूड बन गया तो बन गया। खानकाह के ऊपर उर्स था, उर्स के ऊपर गंगोई और ननौतवी ने एक जगह पर करवाई डाल दी। अब मुझे बताओ ये कौन सी मोहब्बत थी, ये कौन सी मोहब्बत थी? इस मोहब्बत के मसाले कहाँ से दोगे? और यहाँ पर मौलाना ननौतवी साहब ने, कासिम ननौतवी साहब ने ये करवाई डलवाई है, और डाली किसने है? गंगोई साहब ने। और यही हकायत औलिया की जनाब वाला हकायत नंबर 250 नंबर के ऊपर पढ़ो, 250 नंबर हकायत पढ़ो। ये किताब जो लिखी है मौलाना थानवी साहब ने, उन्होंने कहा है कि देवबंद के जो अजीम 3 बुजुर्ग हैं उनकी मैं मुजज़ात और करामात लिख रहा हूँ। ये देवबंद के वलियों की करामात सुनना जरा। हाँ जी, आखिर गौस पाक ने बेड़ा कैसे तराया था हम नहीं मानते। मैंने कहा उन करामात को छोड़ दो, वो तो नहीं मानते, ये तो मान लो ना, तुम्हारे मौलियों की जो करामातें हैं वो मान लो। करामत नंबर 250 नबे वाला, मौलाना थानी साहब कहते हैं मुझे मेरे वालिद ने बयान किया कि मौलाना मंसूर अली खान साहब जो कि ननौतवी साहब के बड़े अजीम शागिर्द थे, वो जनाब हमेशा ननौतवी साहब के साथ कमरे में रहा करते थे। उन्होंने जनाब वाला अपना वाक्य बयान फरमाया जो कुछ गंगोया की खानकाह के ऊपर कराशी रशीद गंगोई ने मेरे उस्ताद कासिम ननौतवी के साथ किया था, अब वही मेरे दिल में बस गया है। मुझे एक लड़के के साथ इश्क हो गया है, इस कदर मोहब्बत हो गई है कि दिन रात उसी का तसव्वुर रहता है, अजीब हालत हो गई है।
لڑکا وہ میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے، شرم و حجاب سے میں چپ رہتا ہوں، اسے دیکھتا رہتا ہوں، میں تو اسے دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہی دل سے نکلے گا، میں پیش نظر یوں سماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا ادھر سے نکلے گا۔ اب حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں چھپانے کی بات نہیں ہے۔ منصور علی خان کہتے ہیں کہ نانوتوی کا شاگرد تھا، کہتا تھا مجھے اس سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ رات دن وہی مجھے نظر آتا تھا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات۔ تو یہ محبت اس درجے کی محبت ہو گئی تھی کہ اس لڑکے سے دور رہنا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ اور تذکرۃ الرشید کے اندر جناب والا کئی واقعات موجود ہیں کہ لڑکا کہا کرتا تھا تھانوی صاحب کو کہ جناب جیسا کہ آج طارق جمیل صاحب محک ملک کی طرف جناب منسوب ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ ان کے کابرین سے چلا آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا کہ جناب مجھے آپ سے شادی کرنی ہے جی۔ اور ان کو کیڑے اتنے سخت تنگ کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا فیض الحسن صاحب بیان کرتے ہیں روایت ثلاثہ کے اندر رکایت نمبر 243 ہے کہ جناب کہتے کیا ہیں کہ حضرت صاحب موجود تھے اور ایک دفعہ مولانا فیض الحسن صاحب بھی موجود تھے اور استنجا خانے کے لیے ہم گئے۔ جب استنجا خانے کے لیے گئے تو سارے لوٹوں کی جو ٹوٹیاں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھیں۔ تو جناب والا اب کیا کہتے ہیں کہ جناب والا استنجا خانے کے اندر جانے لگے، کہا ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہا کہ یہ ساری مختون ہیں، اب کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ یعنی ان کو اتنی کیڑی ہوا کرتی تھی، کبھی کبھار یہ لوٹوں کی جو ٹوٹیاں ہیں وہ بھی اندر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، آج ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اور جناب والا یہ بھی روایت ثلاثہ کے اندر یہ بات موجود ہے، میں مزید وضاحت نہیں کرتا، میرا کلپ بڑا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ مولانا تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں حسن العزیز جناب والا مفروضات کی معلومات کی صفحہ جناب والا 227 کے اوپر جنب اس طرح کہ ایک دفعہ تھانوی صاحب باہر نکلے تو ایک لڑکا ننگا کھڑا ہوا تھا، اسے دیکھتی رہے، دیکھتے دیکھتے تجھ کو نہ دیکھوں تو جی گھبراتا ہے، اسے دیکھتے رہے، دل بھر کے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جناب والا اتنے میں ایک بچی ننگی سامنے آئی تو وہ کہنے لگے کہ جب لڑکا گنگا کھڑا ہوتا ہے تو مجھے بھلا محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور میں مزاج کی باتیں بھی کرتا ہوں، لیکن جب بچی چھوٹی سی ننگی کھڑی ہوتی ہے مجھے برا لگتا ہے۔ ایک دفعہ حافظ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مولانا تھانوی صاحب نے اپنی حکایت اور آگے حکایت نمبر 209 پہ لکھا کہ قصہ بیان کیا، مولانا حافظ صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا، سارے لوگ ہم مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گئے۔ اچانک حافظ صاحب نے کہا مجھے کہ اے تھانوی ادھر آؤ میں تیری ماروں، میں ابے ادھر آ میں تیری ماروں، ابے ادھر آ میں تیری ماروں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں وہاں سے بھاگ گیا، مجھے لگ گیا پتا کہ آج بجائیں گے میری۔ تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ چند ایک چیزیں بیان کر دی ہیں۔ میرے پاس کم و بیش بھی 1000 سے اوپر سکین موجود ہے، لیکن میں نے اس کو کلوز کس لیے کر دیا ہے کہ جناب اتنا جان لینا چاہیے کہ آب زمزم ہی ہے، گنگا جل کے اندر ساجد کوڈو بیٹھ کر کے منہ نچوڑ رہا ہے۔ اکابر دیوبند کی یہ شان دیکھو، چل رہی ہے کوڈو کی سستی دکان دیکھو، چل رہی